الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل من یکلؤکم باللیل والنہار من الرحمن۔ ارشاد فرما دو پیغمبر، کون تمہاری حفاظت کرتا ہے؟ کون تمہاری حفاظت کرے گا رات اور دن میں رحمان کے عذاب سے؟ اگر عذاب آ جائے کون بچائے گا؟ تخفیف دنیاوی، بلکہ وہ اپنے رب کے قرآن، نصیحت، ذکر ایک معنی ہے، اعراض کرنے والے، منہ پھیرنے والے ہیں۔ یہ کل صبح کا سبق ہے جو صبح نماز سے پہلے ہوتا ہے انشاءاللہ۔ یا ان کے لیے معبود ہیں جو انہیں بچائیں گے عذاب سے ہمارے سوا؟ زجر ہے، ڈانٹ ہے۔ نہیں طاقت رکھتے وہ ان کے مزعومہ جن کے بارے میں گمان ہے معبودان، ان کی جانوں کی مدد کرنے کے، اور نہ وہ ہماری طرف سے رفاقت دیے جائیں گے، دوستی دیے جائیں گے کہ ہماری کوئی محبت ہے ہم انہیں چھوڑ دیں گے، بلکہ ہم نے نفع دیا ان لوگوں کو اور ان کے آباء و اجداد کو، یہاں تک کہ لمبی ہو گئی ان پہ عمریں۔ تخفیف دنیاوی، کیا بھلا وہ نہیں دیکھتے بے شک ہم کافروں کی زمین کو آ رہے ہیں، کم مرد کرتے آ رہے ہیں اس کے کناروں سے، مسلمانوں کا غلبہ ہو رہا ہے۔ کیا بھلا وہ غالب آنے والے ہیں؟ مخالفین، ارشاد فرما دو پیغمبر، نہیں سوائے اس کے میں تمہیں ڈرا رہا ہوں وحی کے ساتھ، اور سن لو، نہیں سن سکتا بہرا پکار کو جب وہ ڈرائے جاتے ہیں۔ دل کے اندھے، انہیں کیا پتہ ہے توحید کیا چیز ہے؟ اور قسم ہے اگر چھوئے ان کو ایک پھونک تیرے رب کے عذاب سے، البتہ ضرور بے ضرور کہیں گے ہائے ہماری کم بختی، بے شک ہم ظالم تھے۔ تخفیف اخروی، امام بخاری رحمہ اللہ نے بخاری شریف میں آخری باب ہی باندھا ہے، وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ بِالْقِسْطِ، کہ عمل کر جو کچھ بخاری میں ہے، حدیثوں میں ہے، آخر میں قیامت کے دن ترازو رکھا جائے گا، اور رکھیں گے ہم ترازو، یعنی موزونات، وزن کی ہوئی چیزیں انصاف کے ساتھ۔ یہ مبالغے کے طور پہ قسط کہہ دیا، بالقسط ہے یا القسط ہے؟ دوسرے مقام میں بالقسط بھی آتا ہے، دونوں کا مطلب ایک ہے، مبالغے کے طور پہ قسط رکھیں گے ہم ترازو انصاف والے، یہ مقصد ہے، جیسے زید عادل اے عادل، قیامت کے دن پھر نہیں ظلم کیا جائے گا کوئی چیز ذرے برابر، اور اگر رائی کے دانے کے برابر عمل ہوا خیر یا شر لائیں گے ہم اس کو۔ ضمیر کا مرجع مسکال ہے، مسکال، تو یہ حبہ کی وجہ سے مؤنث شمار ہوا ہے، اس لیے ضمیر مؤنث کی آئی ہے، مسکال کی طرف لوٹ رہی ہے۔ کافی ہے ہم حفاظت، حساب کرنے والے، بازائدہ ہے۔ اور قسم ہے اگر ہم دیں موسیٰ علیہ السلام کو، البتہ تحقیق ہم نے دی موسیٰ اور ہارون کو فیصلہ کرنے والی چیز علیہ السلام کو، تورات اور روشنی اور نصیحت متقین کے لیے، وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں بن دیکھے، اللہ کہ وہ قیامت سے ڈرنے والے ہیں، کانپنے والے ہیں۔ یہ قرآن ذکر ہے برکت بھرا، ہائے ہم نے اتارا اس کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ، جیسے تورات موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو دی۔ کیا بھلا تم اس کے لیے انکار کرنے والے ہو، قرآن کا انکار کرتے ہو؟ اور البتہ تحقیق ہم نے دی ابراہیم کو ان کی ہدایت اس سے پہلے، وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، اور تھے ہم اس کے ساتھ، ہیں اس کے ساتھ ہم جاننے والے، ہمیں پتہ ہے کہ ابراہیم اس کا آل تھا علیہ السلام۔ پھر کیوں آل تھا؟ ہمیں علم تھا کیوں آل تھا، جب کہا اپنے باپ اور قوم کو کیا ہیں یہ مورتیاں جن کی تم عبادت کرتے ہو؟ کہنے لگے پایا ہم نے اپنے آباء و اجداد کو ان کی عبادت کرتے تھے۔ فرما البتہ تحقیق تم اور تمہارے آباء و اجداد کھلی گمراہی میں ہو۔ کہنے لگے کیا لایا تو ہمارے پاس حق، یا کوئی ہے تو کھیلنے والوں سے؟ فرمایا میں کھیل تماشا نہیں، مذاق نہیں، ٹھٹھا نہیں،
بلکہ میں کہتا ہوں رب تمہارا آسمان و زمینوں کا رب ہے، جس نے آسمان و زمین اور مابین کو پیدا کیا، اور میں اس پہ گواہوں میں سے ہوں۔ سن لو پھر پترو، وَتَاللَّہِ مشرکو، البتہ ضرور بے ضرور میں تدبیر کروں گا تمہارے بتوں کے ساتھ، میں گت بناؤں گا تمہارے بتوں کے ساتھ، بعد اس کے کہ لوٹو کے پیٹھے دیتے ہوئے۔ آئے ہو عید پہ، میلے پہ، جا کے دکھاؤ اپنے پیوندہ حال، پھر کر دیا انہیں ٹکڑے ٹکڑے، کلاڑی ماری نہ سارا، مگر ایک بڑا سا کلاڑی اس کے گردن پہ ڈال دی، شاید کہ وہ ابراہیم کی طرف لوٹے، حقیقت حال سمجھے، پیغمبر کے دل میں اللہ کے سوا کسی کا ڈر نہیں ہوتا۔ کہنے لگے کس نے یہ کیا ہمارے معبودوں کے ساتھ؟ انہو لمن الضالین، بے شک وہ البتہ ظالموں میں سے ہے۔ ایک عالم بات سناتے تھے کہ میں کسی مدرسے میں پڑھتا تھا، وہاں ایک درخت تھا تو لوگ کہتے تھے جنات پکڑ لیتے اس کو، کوئی کاٹے، تو استادوں نے طالب علموں کو کہا کہ جاؤ کاٹ کے لے آؤ اس کو، کوئی جن شن نہیں چھیڑتے۔ اب طالب علموں جائے 10 منٹ میں کاٹا، اٹھا کے لکڑیاں لے کے آ رہے ہیں، 2 مائیاں کھڑی ہے، ایک کہتی ہے آج تک سنے سی جیڑا درخت ہاتھ لائے اساں جن مار دینے، دوسری یعنی ان وہابی نو انا جن کچھ نہیں کہتے۔ من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمین۔ اے ابو بکر چشتی مولوی ہے بریلوی حضرات دا، اس دی میں تقریر سنی، وہ کہہ رہے سی کہ ہندوستان دے اندر ایک بزرگ سن، وہ فوت ہو گئے، جنازہ جا رہے سی، ایک مائی کہنی اگے تے بزرگ جمعرات نو فوت ہونے تے یہ پہلے فوت ہو گئے، تے بزرگ چرپائی تے بیٹھ کے کہنے 10 پھر کدوں مری، تو مائی ڈر گئی۔ من فعل هذا دین ہے یا مذاق ہے؟ کس نے کیا ہمارے معبودوں کے ساتھ؟ بے شک وہ البتہ ظالم ہے۔ ککھ نے چھوڑے ساڑے معبود ہوتے تو معبود کیڑے جنا کلاڑی نہ ٹک ٹک دیتا تو انہیں اف ہی نہیں کی تھی، وہ حاجت روا تے مشکل کشان حیدری جگہ دو۔ کہنے لگے ہم نے سنا ایک نوجوان کو جو انہیں عیب لگاتا تھا، جسے کہا جاتا ہے ابراہیم، اس ایک کام کیتا بتہ نے بڑے خلاف سے۔ کہنے لگے پس لے آؤ ابراہیم کو لوگوں کے سامنے، شاید کہ لوگ گواہی دیں کہ اس نے کیا۔ دیکھو مشرک کی مت ماری، انہیں معبودہ کو پوچھو کس توڑے نہ زیادتی کی تھی، وہ جو توڑے حاجت روا تے مشکل کشاون مولا، ٹھیک ہے، لیکن مت ماری گئی نا۔ کہنے لگے حضرت ابراہیم کو انت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراہیم، کیا تو نے کیا ہے ہمارے ان معبودوں کے ساتھ یہ ابراہیم؟ قربان جامی تواڑی سمجھتا انت فعلت هذا بآلهتنا، پھر وہ معبود کس تے ہوئے؟ حضرت نے جھوٹ نہیں بولا، فرمایا بلکہ کیا جس نے کیا، یہ جھوٹ نہیں ہے۔ نعمان صاحب جی کوئی کام کرن تو دسنا نہ ہوئے تو کوئی پوچھے تسا کیتا تے نہ کیا جس کیا جی، یہ جھوٹ نہیں ہے۔ حضرت نے فرمایا کیا جس نے کیا، کبیرہم ھذا ہے، بڑا ان کا یہ ہے، یہ تہاڈا پیو، یہ بھی تہاڈے گمان دے مطابق میں بڑا کہہ رہا ہوں، کبیرہم ھذا، بڑا ان کا یہ ہے، پوچھ لو اس سے اگر وہ بولتے ہیں۔ پھر ہن تھوڑا جا خیال ہے، فرجعوا الی انفسہم، پھر لوٹے وہ اپنی جانوں کی طرف، یعنی تفکروا فی انفسہم، غور و فکر کیا جانوں میں اور دلوں سے مسئلہ پوچھا، فتویٰ پوچھا۔ پھر بعض کو کہنے لگے اوئے 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 انکم انتم الظالمون، بے شک تم ظالم ہو، ان کی عبادت کرتے رہو جو ضرر اپنی جان سے نہیں دور کر سکتے، تمہیں کیا فائدہ پہنچائیں گے؟ سمجھ آئی نا تھوڑی جی کہ نہ سنتے ہیں نہ بولتے ہیں نہ جواب دیتے ہیں یہ بت۔ ثم نکسوا علی رؤوسہم، پھر وہ الٹے کی گئے سروں کے بار، پھر کفر اور گمراہی کی طرف آ گئے۔ تھوڑی سی روشنی آئی، کہنے لگے انہاں دی اسی عبادت کر دیں۔ آج لوگ کہتے ہیں بتوں کی ایتیں دیوبندی سیٹ کرتے ہیں بزرگوں پہ، تو وہ بت کس کے ہوتے تھے؟ بت بھی تو انبیاء کے، نیک لوگوں کے انہوں نے بنائے ہوئے تھے، یہ فلاں کی شکل ہے، یہ فلاں کی شکل ہے، یہ فلاں کی شکل ہے۔
اسی بتوں کی عبادت ان کی عبادت جن کے وہ بت بناتے تھے. کوئی سمجھی بات؟ یہ بڑا دھوکہ دیتے. دیکھو جی بتوں کی ایتیں ہمارے بزرگوں پہ سیٹ کرتے ہیں، تو بھائی ان کے جو بت ہوتے تھے وہ بزرگوں کی تصویریں اور شکلیں ہوتی تھی، اور کوئی جانوروں کی شکلیں تو نہیں ہوتی تھی. فرمایا کہ البتہ تحقیق علم ہے تجھ ابراہیم کی یہ بولتے نہیں ہیں. اچھا تو پھر تھوڑے معبود کے تو ہونا رہنا بس کی مجبوری. پھر یہی ہونا نا جب کوئی دلیل نہ ہو تو ویسے پھر کی کریے، بس پھر تسی ہوئے جوابی. البتہ تحقیق تجھے علم ہے یہ بولتے نہیں ہیں. یہ بولنے نہیں ہیں تو پھر سننے نہیں، بولنے نہیں، تو معبود کس طرح؟ حضرت فرما افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعکم شیئا ولا یضرکم. یقین کرنا میں اصلاح کے لیے کہتا ہوں، ذرا زیر زبر آگے پیچھے ہو جائے تو مجھے بتایا کرو. میں قاری نہیں، مجود نہیں، لیکن میرے والد اللہ کے ولی کامل تھے، مولانا نور محمد. میرے استاد بھی مولانا نور محمد اور میرے والد صاحب کا نام بھی نور. فاضل دیوبند تھے میرے استاد، اور میرے والد صاحب بہت بڑے عالم تھے، قرآن کی بڑی انہوں نے خدمت کی ہے. مجھے 14 دفعہ ناظر قرآن پڑھایا تھا. اللہ کو پتہ تھا کہ اس میرے نالائق بندے نے قرآن کی خدمت کرنی ہے، تو میرے والد صاحب نے 14 دفعہ مجھے ناظر قرآن پڑھایا. وجہ یہ تھی ختم ہوتا چل پھر شروع کر، چل پھر شروع کر. اللہ مدبر الامور ہے نا. اس کے باوجود بھائی کوئی زیر زبر کی فرق آئے تو بتایا کرو. رات ایک مولوی صاحب طرز لا کے تقریر کر رہے تھے، چوغا بھی پہنا ہوا تھا کالے رنگ کا. مجھے غالباً عطارمان صاحب نے بتایا یا ذرمان صاحب نے دکھایا، اور بہت بڑے خطیب کے بیٹے بھی ہیں، اور پڑھ رہے تھے لا تغلو فی دینکم. تغلو کی پڑھ رہے سر؟ اگر نہیں تو عبدالرحمان بھائی سنا دینا. اتنے نام نہیں لینا، ان والد صاحب رحم اللہ دا نام بھی بتا دینا. بہت بڑے خطیب کا بیٹا، اور ناظر قرآن نہیں آتا ہے. اور دوسرا الا الحق کو پڑھ رہا تھا، الا الحق. اسی طرح ان کو سنانا. اس کی ٹوپی مجھ سے بھی بڑی، اور شبالو کی ٹوپی سے بڑی، بہترین کرتا اور بڑا زبردست، اور آگے قرآن رکھ کے. ایک ہونا چلو زبانی فرق لگ جائے، سامنے قرآن ہے لا تغلو فی دینکم معاذ اللہ الا الحق الا الحق. ہم کو بات کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں یہ زیادتی ہے، کا زیادتی نہیں، ہم اب اپنا درد دل بیان کرتے ہیں کہ یہ حالات ہیں لوگوں کے. اور جب اس کے والد صاحب کا نام سنو گے تو کہو گے پھر. اس لیے اولاد کی تربیت کرنی ہے، قرآن پڑھانا ہے صحیح، تلفظ صحیح ہوں. اوف تمہارے لیے اور جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کے سوا، کیا بھلا تم سمجھتے نہیں ہو؟ چونکہ تمہاری بازی بہترین قاریہ ہے، حافظہ نہیں قاریہ ہے. میں نے کئی دفعہ کہا کہ مجھے بھی تجوید پڑھاؤ، یا کم از کم جو آیات میں نے تقریر میں پڑھنی ہوتی ہیں پہلے مجھ سے سن لیا کرو. تو وہ ادباً نہیں سنتی. ہمیں اس وقت بھی کمی محسوس ہوتی ہے. تو خدا را مجودین سے تجوید پڑھو، تلفظ صحیح کرو. تو ارمان صاحب ہیں پڑھا رہے ہیں تو فائدہ اٹھاؤ. کہنے لگے جلا دو اس ابراہیم کو اور مدد کرو اپنے معبود کی. واہ مشرکو، اپنے معبودوں کی مدد کرو. یار اڈے بزرگ تھے، الہ حاجت روا مشکل کشا، اندی یار مدد کرنی چاہیے. ہائے ہائے، کہتے اللہ نے بھی کیا کہ میری مدد کرو. تب تو سمیع آ کے استاد جی ان تنصر اللہ جو آیا، اگر تم اللہ کی مدد کرو، اللہ کے دین کی مدد کرو، وہاں وہی ہے ینصرکم، اللہ تمہاری مدد کرو. اور مدد کرو اپنی معبودوں کی اگر ہو تم کرنے والے. انہوں نے کہا چلو آگ میں پھینکو. چیخا بنایا گیا. جبرائیل امین آئے. ابراہیم علیہ السلام کو ضرورت ہے؟ فرمایا نہیں، میرا اللہ ہے، تیری بھی ضرورت نہیں. سبحان. ہم نے کہا یا آگ ہو جا تو ٹھنڈی، اور سلامتی ابراہیم پہ. وارادو بھی کیدا، اور ارادہ کیا انہوں نے اس کے ساتھ تدبیر کا، پھر کر دیا ہم نے ان کو زیادہ نقصان اٹھانے والا.
اور ہم نے نجات دی ابراہیم علیہ السلام اور ان کے کیا تھے لوط علیہ السلام، رشتے میں ان کے کیا لگتے تھے، اور بھتیجے لوط علیہ السلام کو طرف زمین کے جس میں ہم نے برکت. یہ بھتیجے بھانجے بڑا اچھا رشتہ ہوتا ہے. ایک تبلیغ جماعت کے بزرگ تھے، انہیں کسی بھتیجے نے ہاتھ لگائے تو کہا کرتے تھے بھتیجا برا نتیجہ، برا بھتیجا، بھتیجا برا نتیجہ. تو ہر بھتیجا تو ایسے نہیں ہوتا نا. اور ارادہ کیا انہوں نے اس کے ساتھ تدبیر کا، پھر کر دیا ہم نے ان کو زیادہ نقصان اٹھانے والا، اور نجات دی ہم نے ابراہیم اور لوط علیہ السلام کو اس زمین کی طرف جن میں ہم نے برکات ڈالی جہان والوں کے لیے. عراق سے شام کی طرف بھیجا ہم نے، اور بخش دیا ابراہیم کو اسحاق بیٹا. جب ہم راضی ہوتے ہیں یوں کرتے ہیں آگے یعقوب پوتا. نافلہ یہ دعا پہ زیادتی دے دی، بیٹا مانگا، آپ نے کہا بیٹے کا بیٹا بھی تجھے نصیب ہوگا. وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ، ہر ایک ابراہیم اسحاق یعقوب کو ہم نے نیک بنایا، اور ہم نے ان کو امام بنایا، لوگوں کی رہنمائی کرتے تھے ہمارے حکم کے ساتھ، اور ہم نے ان کی طرف وحی کی اچھے کاموں کی، اور نماز قائم کرنی، زکوٰۃ ادا کرنی. وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، اور تھے وہ ہماری عبادت کرنے والے. ایک جگہ خاشعین بھی آتا ہے. شاہ عبد القادر رحم اللہ کا معنی ہے وہ دب کے رہتے تھے، ہمارے سامنے جھک کے رہتے تھے. ولوطاً مرفوعات میں ایک باس ہے ما اضمر عامل علی شریط التفسیر، مفعول بہ کا عامل حذف ہوتا ہے، بعد میں ایک فعل ہوتا ہے جو اس کی ضمیر کے ساتھ مشغول ہوتا ہے. لو سلط علیہ لنصبہ، تو لوطاً سے پہلے آتینا معذوف ہے. حنزلہ کیوں ہنس رہے ہو؟ آتینا، آتینا یہ مصروف ہے ہو ضمیر کے ساتھ، یہ لوٹتی ہے لوط کی طرف علیہ السلام. تو اس کو کہتے ہیں ماخوذ من عامل اللہ شریط التفسیر. میں قربان جاؤں اپنے استاد قاری سلطان محمد مدظل العالی، مجھے بہت اچھی یہ باس پڑھائی تھی ماخوذ من عامل اللہ شریط، آج بھی مجھے اسی طرح یاد ہے. یہ مولی زبیر اور مولی خبیب ان کے جو والد صاحب ہمارے بھائی ہیں، وہ بھی میرے استاد جی کے شاگرد ہیں، پی ٹی کے والے استاد ہوں. ولوطاً، اور لوط دیا ہم نے اس کو، دی ہم نے حکمت اور علم، اور نجات دی ہم نے اس بستی سے کہ جو برے اعمال کرتی تھی. لواطت کام تھا ان کا، اغلام بازی، لڑکوں کے ساتھ لواطت کرنا جو سب سے بڑا گناہ ہے، اور دوسرا لواطت اور زراعت. نجات دی اسے اس بستی سے جو عمل کرتی تھی برے. انہم کانوا قوم سوء فاسقین، بے شک وہ قوم تھی، کون سی قوم؟ فاسقین، فاسق، برے. یہ فسق چھوٹے سے چھوٹے گناہ اور بڑے سے بڑے گناہ پہ بولا جائے. اور ہم نے داخل کیا، اسا نہ ملا جو نہ بزرگ راجندر میں نہ لے، اور داخل کیا ہم نے اس کو اپنی رحمت میں، انہو من الصالحین. اور ذکر کر ذرا نوح علیہ السلام کا، سبحان اللہ، چوتھی تفصیلی نقلی دلیل. آگے داؤد و سلیمان پانچویں نقلی دلیل. اور ذکر کر نوح علیہ السلام کا جب رب کو پکارا ابراہیم سے پہلے اور لوط علیہ السلام سے پہلے، پس ہم نے اسے جواب دیا فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ، پھر ہم نے نجات دی اسے اور اس کے آل کو بڑی پریشانی سے، طوفان، جی اہل طغیان کی تکذیب سے ہم نے بچایا. اور ہم نے مدد کی اس قوم سے جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کا، یعنی بچایا. بے شک ان کی قوم بری تھی، سو ہم نے سب کو غرق کر دیا، کچھ رہ گئے 83 بندے. قرآن شاہانہ انداز ہے نا، جتنی ضرورت ہے اتنا بیان کر. آگے سن. اور داؤد اور سلیمان کا ذرا ذکر کرو. اذ یحکمان فی الحرث، جب انہوں نے فیصلہ کیا ہے کھیتی کے بارے میں. انشاءاللہ یہاں سے پھر آگے چلیں گے.
ہفتے کے دن، کیونکہ یہاں ذرا تفصیل ہے، دیر لگ جائے گی انشاءاللہ۔ کتنے رکوع پڑھے؟ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسول محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیۃ فی الدین والدنیا والآخرہ۔ اللہم استر عوراتنا، اللہم استر عیوبنا، اللہم اغفر اللہم احفظنا من الامراض، اللہم احفظنا من الاعداء، اللہم احفظنا من الآفات، اللہم احفظنا من الحادثات۔ ربنا 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 ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث۔ اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وقرر إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا راشدين واجعلنا مهديين۔ مولانا اس کرو